آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ابھی کچھ جانور جو ہیں وہ ان پنجروں میں موجود ہیں اور ان کو بھی آہستہ آہستہ یہاں سے ایوب پارک کی جو سینکچری ہے وہاں پر بھیج دیا جائے گا. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں یہ جو اسلام آباد کا جو چڑیا گھر ہے یہاں پر جو ملازمین ہیں ان پر بہت سے الزامات لگائے جا رہے ہیں, تو ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ زو کو بچائیں, تو اس کو تباہ کس نے کیا ہے؟ میں اس کے اوپر آپ کو کمرس نہیں دے رہا ہوں کچھ بھی, میں نہیں کہہ رہا آپ سے. زو کو تباہ کس نے کیا ہے؟ ادھر سے جانور کیوں جا رہے ہیں؟ سر جی ہم تو یہاں کا ملازم ہیں, ہم نہ آپ کو انٹرویو دے سکتے ہیں نہ کوئی بات کر سکتے نہیں, ہیں. آپ پیچھے سے کہہ رہے ہیں کہ اس زو کو بچائیں, ٹھیک ہے, اس زو کو کس نے تباہ کیا؟ سر جی دیکھ لیں, آپ کے سامنے ہے سارا کچھ, آپ کو پتہ نہیں ہے. تو ادھر سے جانور کون چوری کرتا تھا؟ ہمیں کیا پتہ سر, جو چوری کرتے ہیں ان سے پوچھیں نا آپ. ہم یہاں سے ملازم یہ کام نہیں کرتے, یہاں پہ جو بندہ رزق کمار ہوتا ہے وہ ایسا کام کبھی اچھا, یہ ہاتھی جو ہے اس کو آپ نے زنجیروں میں کیوں باندھا ہوا تھا؟ یہ ان سے پوچھیں آپ, ڈپٹی ڈائریکٹر سے, جو قانون کا محبت ہے اس سے آپ پوچھیں, وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. یہ تو کافی عرصے سے کھلا ہوا ہے ہاتھی, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ کھلا ہوا ہے. جب وہ تو کھلا اب ہے نا سر احمد میر صاحب, یہ جب اس کو کوئی, یہ تھوڑا سا وہ ہے ڈینجرس قسم کا ہاتھی ہے, اس کو جب اس کی ٹریٹمنٹ کوئی کرنی ہوتی ہے تب اس کو کوئی لوگوں نے اندر کام کرنا ہوتا ہے, تب یہ لوگ باندھتے ہیں, اس کے بعد یہ کھلا رہتا ہے. آپ نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. نہیں, میں نے تو اب دیکھا نا, لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ آپ نے کئی سال تک اس کو زنجیروں سے باندھا ہوا تھا, اس کے انفیکشن ہوئے ہیں, اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. وہ جو اس کو بیماریاں لگائی ہیں وہ کس نے لگائی ہیں؟ سر یہ تو آپ ڈاکٹر سے پوچھ. شیر کس نے مارا یہاں پہ؟ چلو سر, شیر جو انہوں نے جو بندے بلائے ہیں نا اپنے وائلڈ لائف والوں نے, ٹھیک ہے, ان کے جو بندے آئے انہوں نے کہا جو ہمارے ایکسپرٹ بندے آئیں گے وہی نکالیں گے. آپ نے وہ دیکھی ہوگی, کسی نے وہ بنا کے بھیجی ہے. اچھا, جو شیر مرے ہیں اس میں آپ لوگوں کا کوئی کردار نہیں ہے؟ نہیں, ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. خدا جانتا ہے, میں وضو میں کھڑا ہوں, ابھی قرآن پاک پڑھ کے ہوں, جو بات کہہ رہا ہوں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. اس میں ہمارا کوئی ایسا کردار نہیں ہے, نہ ہمارے بندے تھے. آپ وہ فوٹو دیکھ لیں, میں نے بھی دیکھی ہے وہ نیٹ کے اوپر, ٹھیک ہے. وہ کون تھے بندے, انہوں نے اپنے بیان بھی تھانے میں ریکارڈ کرا لیے ہیں, وہ آپ جا کے تھانے سے پتہ کر لیں, آپ کو سارا پتہ چل جائے. ڈاکٹر انیس صاحب, اس وقت یہ ہمیں خالی پنجرے نظر آ رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے تک یہاں پہ جانور تھے, اب جانور نہیں ہیں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنی غلطیوں اور بے احتیاطیوں کی وجہ سے ان پنجروں کو خالی کر دیا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے سر کہ ہماری بلکہ میری, کیونکہ میں بھی شہری ہوں اس شہر کا, اور ہماری ہی کوتاہی ہے کہ ہم نے وقت پہ اپنی حکومت کے ساتھ یارانہ دوستی ساتھ نہیں رکھا کہ ہم ان کو انوالو کر سکیں کہ جی ان کا بھی اتنا ہی خیال رکھنا ہے جتنا ہم نے باقی شہریوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ہماری حکومت اس وقت بہت ایکٹیو ہے اس ایشو کے اوپر کہ ہم نے نہ صرف ایک نیا زو بنانا ہے بلکہ سر نیا قانون بنے گا سارے پاکستان کے زوز کے اوپر, جتنے بھی وائلڈ لائف بریڈرز ہیں ان ساروں کی. تو سر آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں شیر 2 شہید ہوئے ہیں. میں شہید اس لیے کہتا ہوں سر کہ انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے. وہ کیسے؟ سر وہ قربانی دیکھیں سر, اگر یہ شیر چلے جاتے نا جس طرح باقی جانور گئے ہیں اور سب خیریت ہوتی تو آپ یہاں کبھی نہ آتے, ٹھیک ہے نا. ہماری حکومت کے کبھی کان کھڑے نہ ہوتے. یہ جب جان کی قربانی دیتا ہے نا سر کوئی, تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں. یہ کہنا درست ہوگا کہ ان شیروں کو قتل کیا گیا؟ سر میں یہ نہیں کہوں گا, میں کہوں گا سر کہ انہوں نے اپنی, سر وہ جنگل کا بادشاہ ہے نا, وہ سارے جانوروں کا بادشاہ ہے, اس نے اپنی قربانی دی ہے کہ ان کا فیوچر بنے. آپ نے بڑی ایک دلگداز قسم کی بات کر دی ہے, لیکن ذرا تھوڑا سا بتائیں تو صحیح نا کہ شیر کو کیسے مار دیا یہاں پہ؟ سر دیکھیں سر, شیر کو مارنا جو ہے نا سر, وہ ایک تو صرف واقعہ ہوا نا سر کہ وہ شیر جو ہے وہ اپنے پنجرے سے اس کو ٹریولنگ کیج میں لے جاتے وقت انہوں نے کوشش کی کہ وہ جا نہیں رہا تھا, تو انہوں نے اس کو دھواں شواں دینے کی کوشش کی. اب سر ایک دھوئیں والے کمرے میں میں اور آپ جائیں گے تو ہم یا تو ایسے کر لیں گے یا کوئی گیلا رومال لے لیں گے یا نیچے لیٹ جائیں گے کہ دھواں بڑھتا جائے. مگر سر وہ جنگل کا بادشاہ ہے سر, وہ دھاڑتا ہے, وہ شور کرتا ہے, اور جب وہ سانس لیتا ہے نا اسٹریس میں آتا ہے تو اس نے وہ سارا کچھ اندر لے لیا. پھر ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی سر کہ جب اس نے اپنی جان کی قربانی دے دی, جب اس کا پوسٹ مارٹم ہوا نا تو ہمیں سمجھ آئی کہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ. وہ اندر ورمز سے بھرا ہوا تھا بالکل.
اٹ از اے مینڈیٹ، یعنی کہ اصول ہے کہ کوئی بھی جانور جب زو میں ہوتا ہے نا، ہر 2 مہینے بعد اس کی ڈی ورمنگ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ سر یہ جنگل نہیں ہوتا نا، یہ کنفائنڈ اسپیس ہوتا ہے، کیڑے آتے ہیں آپ کے کھانے میں. تو ہم نے جب وہ باہر بھیجا، یہ یونیورسٹی آف اینیمل سائنسز لاہور میں اس کی پوسٹ مارٹم ہوا، اور جب ہم نے باہر بھیجا وہ کہتے ہیں انہوں نے تو ویسے ہی مر جانا تھا، کیونکہ دیر از نو لائف ان دیم. اتنے بیمار تھے کہ انہوں نے ویسے ہی مر جانا تھا. تو اس نے ہمیں یہ بتایا کہ پیچھے کئی سالوں سے ہو کیا رہا تھا یہاں، ہمیں کبھی نہ پتہ چلتا. میں اسے کہتا ہوں نا، جب وہ قربانی دیتا ہے نا، اس نے بتایا ہے کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے، میرے ساتھ نہیں، سارے جانوروں کے ساتھ، اس زو کے ساتھ ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ، کہ جو اس نوبت پہ آئی کہ شیر جو ہے نا، اس کی آنتڑیں اور اس کی پیٹ کیڑوں سے بھرا ہوا تھا.